صدقہ فطر. فطر کے معنی ہے روزہ کھولنا. چونکہ روزے کی حالت میں کوئی لغو یا بےہودہ بات ہو ہی جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے جب رمضان شریف ختم ہو جائے تو روزہ کھلنے کی خوشی، اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارے میں صدقہ و خیرات کرنے کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. صدقۃ الفطر گھر کے ہر فرد پر فرض ہوتا ہے، ہر اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا موجود ہو، یعنی غریب، امیر، فقیر، جو بھی روزہ دار ہو سب کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے جو لوگوں کو لغو، بےہودہ گناہ سے پاک کر دیتا ہے. غریبوں محتاجوں کو کھانا مل جاتا ہے. جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کی یہ زکوٰۃ قبول ہوگی، اور جو عید کے بعد ادا کرے گا وہ صرف صدقہ ہوگا، فطر نہیں ہوگا، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. یہ صدقہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام لوگوں پر فرض ہے، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، عورت، آزاد، غلام، چھوٹا بڑا، حتیٰ کہ اس دن پیدا ہونے والا بچہ، اس کی طرف سے بھی یہ صدقہ دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے 1 سا پونے 3 سیر کے قریب کھجور یا 1 سا جو. اب دیکھیں کہ اگر ہم کھجور کا حساب لگائیں تو وہ تو 3 کلو، پونے 3 کلو، آپ دیکھیں 15 روپے کی کوئی نہیں آئے گی. اور اگر جو کا یا گندم کا حساب لگائیں تو وہ شاید اتنے میں 10 روپے میں، میرا نہیں خیال کہ پونے 3 کلو جو ہے وہ پڑتی ہو. اینی ہاؤ اصل مصنون چیز یہ ہے کہ وہ راشن نکالا جائے، لیکن اگر کوئی شخص وہ نہیں نکال سکتا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو اس صورت میں پیسے سیکنڈری پرائرٹی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقہ ادا کر دو. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ صدقہ کن لوگوں پر لگتا ہے؟ انہی لوگوں پر جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. اس کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری نہیں. جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کی چیز ہو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے کیونکہ وہ بھی روزہ دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سا گیہوں چھوٹے بڑے دونوں آدمیوں، آزاد، غلام، مرد، عورت کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے. غنی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور غریب کو اس سے زیادہ دے گا جتنا کہ اس نے صدقہ دیا ہے. یعنی یہ ایسا موقع ہے جس کو غریبوں پر بھی فرض کیا گیا اور یہ انہیں بشارت دی گئی کہ ان کے دینے سے اللہ ان کو اور زیادہ دے گا، لہٰذا وہ دینے سے گھبرائے نہیں. اسی طرح یہ صدقہ فطر جو ہے رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد تک ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک بھی آپ دے سکتے ہیں. اس صدقہ کو روزہ کھولنے کا صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افطار آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو زکوٰۃ الفطر فرمایا، اس لیے اپنی رمضان کے آخری دن آفتاب کے غروب کے بعد سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی اس سے پہلے رمضان میں نکال دے. اور ویسے بھی یہ کہ غریبوں کے گھروں تک وقت پر پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی اپنا آٹا، دال، چاول جو خریدنا ہے خرید سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم عید پر جانے سے پہلے نکالیں اور ہمیں کوئی ضرورت مند نہ ملے اور پھر ہم سوچیں اچھا واپس آ کے دے دیں گے، اور اگر ان کو دیں اور بازار بند ہو اور وہ خود اپنے لیے کچھ بھی نہ خرید سکیں. لہٰذا بہتر ہے کہ فوراً اس فرض کو ادا کر دیا جائے. بخاری میں کہ صحابہ کرام عید الفطر سے 1-2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے. صدقۃ الفطر ہر شخص اپنی طرف سے نکالے، لیکن گھر کا بڑا اور سرپرست اپنے بچوں اور غلاموں کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے. بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے چھوٹے بڑے بیٹوں کی طرف سے اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی خود ادا کر دیا کرتے تھے. صدقۃ الفطر کے لیے روزہ دار ہونا شرط نہیں، جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان پر بھی فرض ہے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. دن چڑھ آیا، اب آپ کیا کریں؟ صبح کے وقت اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد مسنون یہ ہے کہ غسل کریں، نہائیں. لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو، کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ نہا سکے، تو بہرحال سورج نکلنے کے ساتھ ہی تکبیریں کہنا شروع کر دیں، خواہ آپ گھر میں ہوں خواہ کہیں بھی ہوں. تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ایک تکبیر یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. 3 دفعہ اللہ اکبر کر کے 4تھی دفعہ کبیرہ کہہ دینا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیریں خوب پڑھیں.
پھر اس کے بعد یہ کہ اچھے کپڑے پہنے، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے. خوشبو لگائیں. خواتین کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے جس کا رنگ ہو مگر خوشبو تیز نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور اتنی سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو عورت اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ جس کی خوشبو مردوں تک پہنچے، اس کی فرض نماز گھر آ کر اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہ کر لے. یعنی اتنی شدید قسم کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے کہ عید گاہ میں ضرور جائیں، لیکن ایسا میک اپ اور ایسی خوشبو لگا کر نہیں کہ جس سے دوسرے نمازیوں کے اور ایسے لوگوں کے جو سارا مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کی فکر میں رہے اس وقت ان کا تقویٰ ڈھیر کر دیا جائے. پھر اسی طرح جہاں عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہے وہ جائز ہے، وہاں مردوں پر منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا پہننے والے مردوں پر جنت کی نعمتیں اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رسوا اور ذلیل کر کے داخل کرے گا. ان کو سخت ترین عذاب ہوگا، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بدل دے. اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ میٹھا کھا کر نکلیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کھجوریں کھایا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات خواتین میٹھے پکانے میں اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ وہ عید کے لیے نہیں نکل سکتی، یا گھر والے مرد جو ہیں عید پر نکل جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کھا کے نہیں جاتے، انہیں بھوکا بھیج دیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پیچھے سے بے شک گھنٹوں پکاتی رہیں، لیکن کھجوریں جو ہیں رمضان میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، وہی کھجوریں تاک تعداد میں 1 3 5 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 تک کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. پھر اسی طرح کہ عیدگاہ کو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر قریب نہ ہو تو سواری پر جانا بھی منع نہیں ہے. صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی عید پڑھنے کے لیے نکلیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس چادر وغیرہ نہ ہو تو دوسری عورت کے چادر میں چھپ کر چلی جائے، لیکن جائے ضرور. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا، یعنی مینسز وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی نفاس ہے، تو وہ بھی نکلیں. اس پر صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا، وہ کیوں نکلے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نکلیں، مسلمانوں کی قوت کو دیکھیں اور دعا میں شریک ہوں، اس لیے کہ اس دن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. لہذا جو کچھ پکانا ہو رات کو کپڑے تیار کر کے سب کچھ رکھ چھوڑیں اور صبح جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں. بچوں کو بھی لے کر نکلیں. پھر آگے دیکھیں، عید کی نماز ہے وہ عید گاہ میں ادا ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا کہ ہر مسجد میں چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کھلے میدان میں بڑی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ وہاں پر جا کر خطبہ سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. خطبے کے دوران بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران تم اپنے بھائی کو یہ کہو گے کہ چپ کرو تو یہ بھی تم نے لغو بات کی. دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. اور ہمارے ہاں لوگ عید ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مبارکیں دینی شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بچاتے سر جھکاتے بندہ کسی گوشے میں گھس ہی جائے تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طرح اپنے اس دھرم کو ایمان کو قائم رکھے. یہاں کہ ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کرنا کیا ہے. اس لیے آپ اگر جائیں عیدگاہ تو ملنا ملانا بعد میں کریں، پہلے تو تکبیریں پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر اگر خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو بیٹھ کر سنیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ اگر عورتوں تک خطبے کی آواز نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل عورتوں کے پاس آئے اور انہیں الگ سے تلقین فرمائی. اب یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو تکبیریں بند کر دی جائیں. اس وقت عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی فرض، نہ کوئی اور. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو کہیں اچھا بڑا دل چاہ رہا ہے میں نفل پڑھ لوں ذرا 4-5. نہیں، اس وقت صرف عید کی نماز ہوگی. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی پیچھے پڑھ دے. عورت کے لیے ضروری ہے، فرض تو مردوں میں بھی نہیں، اس لیے کہ عید کی نماز جی گھر میں دیکھیں کہ وہ 2 نفل ہوں گے. میں آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ روایت سنا رہی ہوں.